حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کے غلام ہوئے۔ وہ شخص آپ کو بیچنے کے لیے بازار لے کر آیا کہ جب بھی کوئی شخص آپ کو خریدنے کے لیے آتا آپ اس سے پوچھتے تم مجھے کس کام کے لیے خریدنا چاہتے ہو۔ ہر کوئی اپنا مقصد بیان کرتا اور جیسے ہی وہ آپ کو اپنا مقصد بیان کرتا آپ اس سے کہتے کہ اس کام کے لیے لے کر جانا چاہتا ہوں، غلام بنانا چاہتا ہوں، آپ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کہتے تم مجھے نہ خریدو تو بہتر ہے۔ آپ ایسے غلام تھے جن پر کسی آقا کی زبردستی نہیں چل سکتی تھی، لیکن آپ اپنی مرضی سے اس شخص کے ساتھ جانا چاہتے تھے جو آپ کو صحیح مقصد کے لیے لے جانا چاہتا تھا۔ ایک بار ایک شخص آپ کو خریدنے کے لیے آیا۔ آپ نے سب سے پہلے پوچھا کہ مجھ سے کیا کام لوگے، کس مقصد کے لیے مجھے خریدنے آئے ہو۔ اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو اپنے گھر کا چوکیدار بناؤں گا۔ آپ نے اس سے زیادہ سوال نہ کیے اور نہ اس سے زیادہ بات کی۔ آپ سمجھ گئے کہ اس شخص کا کیا مقصد ہے مجھے خریدنے کا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے خرید لو، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ آپ کو خرید کر گھر لے گیا۔ اب جس بستی میں اس کا گھر تھا وہاں پر اس کی 3 بیٹیاں تھیں جو بہت گناہ گار تھیں، یعنی غلط کاموں میں مبتلا تھیں، فاحشہ تھیں۔ 3 فاحشہ بیٹیوں کے درمیان ایک باپ تھا، سنتی ہی نہیں تھی، اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتی تھی۔ اس کو شک ہوا کہ میرے پیٹھ پیچھے غلط کام کرتی ہیں، حرام کام کرتی ہیں، تو مجھے ان کی نگرانی کے لیے کسی کو رکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ شخص خود زمینوں پر کھیتوں پر کام کرنے کے لیے جاتا تھا اور وہ بیٹیاں اس کے پیچھے یہ کام کرتی تھی۔ اس لیے اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کو ان کی نگہبانی کے لیے گھر سے باہر بٹھانے کے لیے خریدا تھا۔ ایک دن وہ شخص جاتے وقت دروازہ بند کر کے آپ کے پاس آیا اور آپ کو پاس بٹھایا اور کہا کہ گھر میں میری بیٹیاں موجود ہیں، میں نے ضرورت کی تمام چیزیں انہیں دے رکھی ہیں، یعنی کھانے پینے، کسی کام کے لیے باہر نہیں نکلنا پڑے گا۔ اگر وہ دروازہ کھولنے کے لیے کہیں تو ہرگز نہ کھولنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ باہر بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد لڑکیوں نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا کہ جلدی سے دروازہ کھولو۔ انہوں نے بہت اصرار کیا اور آپ نے دروازہ نہ کھولا۔ آخرکار لڑکیوں نے پتھر مار مار کر آپ رحمت اللہ علیہ کو زخمی کر دیا۔ آپ کے سر سے خون بہنے لگا۔ آپ نے سارا خون صاف کر دیا اور شام تک دروازے پر بیٹھے رہے، لیکن دروازہ بالکل نہ کھولا۔ جب مالک آیا تو آپ نے اسے کچھ نہ بتایا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی شکایت کی۔ دوسرے دن لڑکیوں نے دوبارہ دروازہ کھلوانا چاہا، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے دوبارہ وہی عمل دہرایا، یعنی آپ کو پتھر مار کر زخمی کر دیا اور آپ کے سر پر پتھر لگا اور خون بہنے لگا۔ آپ نے خون کو صاف کیا۔ آپ نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ مالک کو پتہ نہ چلے کہ ان کی بیٹیوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور شام تک دروازے پر اسی طرح بیٹھے رہے۔ جب مالک آیا تو اسے کوئی بات نہیں بتائی۔ وہ روز آ کر پوچھتا تھا کہ بیٹیاں گھر سے باہر نکلی تھی تو آپ کہتے نہیں، وہ نہیں نکلی تھی اور نہ ہی کوئی زور زبردستی کی، وہ تو گھر میں ہی رہی۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد ایک دن تیسری لڑکی نے کہا کہ اللہ کی قسم، اس غلام کی کیا شان ہے، نہ اس نے ہمارے باپ سے ہماری شکایت کی اور نہ یہ کہا کہ ہم گھر سے باہر نکلنے کے لیے اس کو کہتے ہیں اور ہم اس کو مارتے ہیں، اس کو زخمی کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا اتنا اچھا بندہ ہے۔ اس کو دیکھ کر میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ سچ میں تو بہت نافرمان ہوں، یہ تو بہت اطاعت گزار ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، میں اب ضرور توبہ کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے توبہ کر لی۔ جب اس نے توبہ کی تو دوسری بہن نے دیکھا کہ میری بہن اس غلام کی وجہ سے توبہ کر رہی ہے، میری بہن کتنی اچھی ہے اور میں کتنی نافرمان ہوں، اب تک گناہوں میں مبتلا تھی، غلط کام کر رہی تھی، اب میں بھی توبہ کرتی ہوں، کیوں نہ توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ یہ دیکھ کر تیسری بہن نے کہا کہ میری دونوں بہنوں اور اس غلام کی کیا شان ہے، یہ کتنے اچھے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے ان کی دیکھا دیکھی گناہوں سے توبہ کی۔ اس 3 بیٹیوں کے باپ نے حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ کو کیوں غلام بنانا چاہا، ان کو کیوں خرید کر چوکیدار بنایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اللہ تعالی کے نیک بندے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے، ان کی صحبت ایک بد کردار فاحشہ عورت بھی نیک بن سکتی ہے، اللہ والی بن سکتی ہے۔ ان کو یقین تھا کہ میری بیٹیاں مجھ سے نہیں سدھری، میرے پیٹھ پیچھے گناہ کرتی ہیں، لیکن اس اللہ کے نیک بندے کی نظر سے یہ بدل جائیں گی۔ صرف کچھ دنوں میں جو ان کی بیٹیوں کا حال ہوا کہ وہ اتنی نیک بن گئی۔ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ آپ کی تاریخ اور آپ کی بعض نصیحتوں کا ذکر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ کون سی چیز تھی جس میں ان 3 فاحشہ بہنوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا؟ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں مختلف لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل عرصے میں نے دیکھا
کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت ہے، محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا کہ ایسا کرنے سے آرام نہ ملے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ مسکرائے اور بولے، دوا کی مقدار بڑھا دو۔ ان تینوں بہنوں کو عزت دی، ان کو سب بد کے ڈار سمجھتے تھے۔ ان کے باپ نے ان پر سختی کی، انہیں گھر میں بند کر کے چوکیدار بٹھا دیا، لیکن آپ نے صرف ان کو عزت دے کر ان کا چرچا نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے دلوں کو بھی بدل دیتا ہے۔ کون انسان کیسا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اور کس نیک بندے کی وجہ سے کس کا دل بدل جائے، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔